الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع لله رفعه الله وما تكبر وضعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام تکبر مکن زنہار اے بسر تکبر مکن زنہار اے بسر کہ روزی سی دشت درائی بسر تکبر اساسی نراخور کر بزمدار نعنت گرفتار کر۔ محترم علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تکبر کا انجام۔ سامعین گرامی، آج آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان محمود سے مبغوض، مقبول سے مردود، مہدی سے مزل، اعلیٰ سے ادنا اور بلندی سے پس کیسا ہوا؟ تو سنیں کہ شیطان ملعون کا نام پہلے آسمان میں عابد تھا، دوسرے آسمان میں زاہد تھا، دوسرے آسمان میں عارف تھا، چوتھے آسمان میں ولی تھا، پانچویں آسمان میں تقی تھا، چھٹے آسمان میں خازن تھا اور ساتویں آسمان میں اسرائیل اور لوح المحفوظ میں ابلیس ہے۔ سامعین مکرم، خالق کون و مکان آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور سب کے سب سجدی گر پڑے الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا اور کہنے لگا میں آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کر سکتا ہوں؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ارے میرے پیدائش تو آگ سے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ نے جب اس کی تکبرانہ فلسفہ کو سنا تو اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا اور اس کو مسمع عذاب بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ ابلیس مجھے اب صورت وجہ اور شکل، چار بازو والا، بہت علم والا، بڑی عبادت کرنے والا، فرشتوں کا استاد اور ان کا سردار تھا، مگر ہائے تکبر و خود پسندگی نے سب خوفیوں اور صفات چنندے پر پانی پھیر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ عبرت کا مقام ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے عجزی اور حسنی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر کے دیتا ہے، اور جو شخص تکبر و برائی کا رسیہ خلقی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غور و ذلیل کر کے دیتا ہے۔ چنانچہ اس تکبر کی وجہ سے کنعان پانی میں غرق ہو گیا، نمرود کے دماغ میں لگنا بچہ داخل ہو گیا، فرعون دریا میں ڈوب گیا، قوم ثمود قوم عاد کا رواج زمین سے صفایا ہو گیا، قارون زمین میں دستہ چلا گیا، حشام ابو جہل بن گیا اور اس غرور نے مصر و اسلام کے نام نشان تک مٹا دیا۔ سامعین مکرم، جو شخص اپنی بڑائی دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے اونچا دیکھتا ہے، حقیقت میں ایسا شخص خدائی کی دعوتدار بنتا ہے، خدا کی چادر اور خدا کی صفت اپنے لئے کھینچتا ہے۔ حدیث قدسی میں رب الجلال کا فرمان ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فیہ قذفته فی النار، یعنی جو شخص کبرائی کو، بڑائی کو، تکبر کو اپنے لئے ثابت کرتا ہے وہ مجھ سے جھگڑتا ہے اور میرے چادر کھینچتا ہے، جو شخص ایسا کرے گا میں اس کو دوزخ میں سر اندھائے کے سر پر ڈالوں گا۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البادئ بالسلام بری من الکبر، سلام کی ابتدا کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی خطرناک اور مہلک بیماری سے بچائے اور ہمیں تواضع اور انسانی کو ہر سجا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔